अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियों के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक तो कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिसमें से सहाफ़ी तो एक ही है, बाकी तो सब झूठों की पंड है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में पेशरफ़्त हुई है। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब अब सियासत से 10 साल के लिए नाअहल होने वाले हैं। ये मैं साइफर केस की बात नहीं कर रहा, एक और कानून साजी की वजह से इलेक्शन के फ़ौरन बाद तकरीबन मार्च में वो 10 साल के लिए सियासत से नाअहल हो जाएंगे। कैसे होंगे इस पर हम बात करेंगे। नून लीग का भी मंशूर आया है, पीपल्स पार्टी का भी मंशूर आया है कि इनमें से कौन सा बेहतर है और इस पर क्या ये अमल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये हमारा मौजू है। उसके अलावा हम अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स जो पिछले दिनों आए हैं और साइफर केस पे उनके क्या असरात हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल आपसे वही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ, और साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप जल्दी जल्दी वीडियो देख लिया करें और उससे अच्छी रेटिंग आ जाती है यूट्यूब पे। चलें, खैर अब बाकायदा आगाज़ करते हैं दोस्तों। आज एफआईए ने इंक्वायरी में तकरीबन 115 इंक्वायरीज ओपन की हैं मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, जिसमें से 47 अहम शख्सियात हैं जिनको उन्होंने तलब किया है 31 जनवरी के लिए। समन जारी हो गया। उनमें मतीउल्लाह जान साहब हैं जो कि मेरे राय में बहुत अच्छे और मोतबर सहाफ़ी हैं। बाकी तो सब झूठों की पंड है, और उनका इस मामले में शामिल होना मेरे लिए बहुत हैरान कुन भी है और अफसोसनाक भी है कि वो किस तरफ चल पड़े। तो असद तूर है। असद तूर तो वैसे ही मशहूर है झूठी खबरें फैलाने के लिए। फिर सद्दीक जान, मलीहा हाशमी, जबरान नासिर, शाहीन साहब भाई, जो कि वो कहते हैं ना कि बुजुर्ग जिसकी कब्र में टांगे, उसको शर्म नहीं आती उस बेशरम इंसान को, हालांकि उसकी उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे बड़ी अफसोस भी हो रहा है। लेकिन वो इस कदर झूठ बोलता है, बाहर बैठ कर इस कदर झूठ फैलाता है कि उसकी तो मतलब शक्ल से ही लगता है कि कोई पैदाइशी झूठा इंसान है ये। वो भी शामिल है, लेकिन वो बाहर ज़ाहिर आएगा तो नहीं, लेकिन उसको भी नोटिस जारी हुआ है। तो इकरारुल हसन, जो कि बहुत ही अपने आप को मोतबर समझते हैं और कहते हैं कि सच, उन्होंने भी ऐसा झूठा इस झूठे प्रोपेगेंडे में शामिल हो गए। तो ये सब शामिल हैं और इनके लिए मुश्किलात हैं। बात यह है कि उस फैसले में कोई चीज़ गलत नहीं थी। मैंने इस पर कल भी बात की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है इमरान खान के अराकीन को, तो अब वो क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हें आईनी तौर पर रिलीफ जहां बनता था वहां सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जहां पर नहीं बनता था वहां पर नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इन लोगों को, इन झूठों की पंड को इस बार फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छुपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। एफआईए को चाहिए कि इस कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। 4 हफ्ते का इन्होंने टाइम लिया है इस इंक्वायरी के लिए कि 4 हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस बार इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको रोका जाएगा और ये दोबारा शायद एहतियात करें। और इसमें मजीद पेशरफ भी हो रही है दोस्तों। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी है, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे कि वो मंशूर में इस बार बहुत अच्छी उन्होंने चीज़ें पेश की हैं और बताई हैं। लेकिन बहरहाल ये वाज़े इम्कान है कि अब की बार ये लोग ज़रा कुछ ना कुछ हद तक संभलेंगे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितने झूठे डॉलर खोर, मतलब झूठ के ऊपर डॉलर कमाते हैं ना, झूठ बोलते हैं इसलिए डॉलर कमाने के लिए यूट्यूब पे व्यूज़ के चक्कर में अन्नेवाह सनसनी खेजी फैलाते हैं। सबसे आसान काम है सनसनी खेजी फैलाना। मैं यहाँ बैठ कर कैमरे के सामने कुछ भी मन गढ़ा झूठ घर दूँ। इमरान खान के खिलाफ जेल में ये हुआ, इमरान खान के खिलाफ जेल में वो हुआ, इमरान खान ने जी वो नशे वाली गोली खा ली, उसको ये दे दिया, आपको क्या पता। लेकिन बस ये जी मेरे बड़े मोतबर सहाफ़ी हूँ मैं, बड़ा मेरे मोतबर ज़राए हैं मेरे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको रुकना चाहिए। ये जो सनसनीखेज़ी ही हमारे लिए बहुत तबाह कुन है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि इस पे कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। तो दोस्तों, इस कानून साजी के हवाले से मैं मुस्लिम लीग नून के मंशूर का भी जिक्र करूँगा। पीपल्स पार्टी का भी मंशूर आया है। पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा मंशूर दिया है। उसमें उन्होंने ग्रीन पार्क्स के लिए मज़दूरों की तनख्वाह डबल करने वाली बातें की हैं, मईशत के हवाले से भी की, वो भी अच्छी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है वो बहुत जामे है। मैंने उसको तफसीली पढ़ा है, तकरीबन 40 सफ़हात का वो मंशूर है, और उसमें बहुत ही ना उन्होंने हर मामले को डिस्कस किया है और उसका हल पेश किया है।
وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا دیر دیر آئے تو درست آئے، مطلب وقت ٹائم تو لگایا انہوں نے لیکن چیز اچھی پیش کی ہے۔ تو مجھے اس میں جو سب سے اچھی چیز لگی وہ دو چیزیں جو ہمارے بہت بنیادی مسائل ہیں۔ ایک تو یہ قانون پر عمل درآمد نہ ہونا، اور قانون کو کمزور ہیں ہمارے قوانین، تو اس کے اوپر انہوں نے خاص توجہ دی ہے۔ مقدمات بہت تاخیر سے ہوتی تھی سماعت، یا بہت طویل عرصے تک چلتے تھے، تو اس کو انہوں نے بطور خاص بہت اہمیت کا حامل ہے اس میں موسمیاتی تبدیلی۔ میں اس میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ایک تو وہ پنچایت سسٹم کا ذریعے کریں گے، دوسرا وہ یہ قانون بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی مشکل مقدمات ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں ختم کیا جائے، اور جو عارضی نوعیت کے یا جو چھوٹے مقدمات ہوتے ہیں انہیں وہ 2 سال میں ختم کریں۔ اس کے علاوہ وہ نیب کو ختم کرنے کی بات کریں، جو کہ شاہد خاقان عباسی بہت طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے، اور نیب کو واقعی ختم ہونا چاہیے۔ بلکہ عمران خان صاحب میرے خیال میں نیب کے آخری شکار ہوں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب بھی کہیں گے کہ واقعی نیب کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جب مسلم لیگ نون پہلے کہتی تھی کہ نیب کو ختم کریں تو عمران خان صاحب کی جماعت بہت اس کی مخالفت کرتی تھی۔ اس بار وہ مخالفت نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کی سزا کے اوپر بھی آگے بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پہلے ہم یہ والی بات کر لیں ان کی منشور کی، کہ یہ ڈیجیٹل نظام لانے کی بات کر رہے ہیں عدلیہ میں، مقدمات کی تیز رفتاری کی بات کر رہے ہیں، تو جھوٹی اور جو فیک نیوز ہے اس کے خلاف بھی انسداد، ان کو روکنے کے لیے بھی قانون سازی کی بات کر رہے ہیں یہ۔ تو یہ منشور بہت اچھا ہے، اور آج نواز شریف صاحب کے خطاب کو سن کر یہ ابہام دور ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ آج کے خطاب اور اس منشور کو سن کر میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اب مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہی ہوں گے۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے پاکستان مسائل سے نکلے اور مسلم لیگ نون اس منشور پر عمل کر سکے۔ اگر انہوں نے منشور پر عمل کر لیا تو واقعی ہم بدل جائیں گے۔ یہ اچھا، جو مزید ان کی اچھی چیزیں ہیں، انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ مہنگائی کب کب کتنی کم ہوگی، 2025 میں کہاں تک ہم پہنچیں گے، اور اگلے 4 سال میں ہم کہاں تک پہنچیں گے۔ تو شرح سود کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور ایکسپورٹس بڑھانے کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو انہوں نے ہر چیز کو ایک ٹارگیٹ دیا ہے، اور اس کا ٹارگیٹ مدت کے حساب سے دیا ہے کہ 2 سال میں ہم کہاں تک پہنچیں گے، 4 سال میں ہم کہاں تک پہنچیں گے، جی ڈی پی کو 6 سے اوپر کب تک لے کے جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں قابل تعریف ہیں، اور مسلم لیگ نون نے بہت اچھا منشور پیش کیا ہے۔ میں کم از کم اس منشور سے خوش ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے بہت ایک اچھی کاوش ہے، اور عرفان صدیقی صاحب کو خاص طور پر کریڈٹ دوں گا میں کہ وہ اس منشور کمیٹی میں شامل تھے، اور ان کی وجہ سے ہی باقی بھی 35 اراکین تھے، سب کی ہوگی، لیکن عرفان صدیقی صاحب کو میں اس میں بطور خاص کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ یہ ان کی کاوشیں اس میں نمایاں نظر آئی ہیں، اور 2 دن پہلے وہ ایک اس میں بتا بھی رہے تھے۔ خیر دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی۔ عمران خان صاحب اب سیاست سے 10 سال کے لیے نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور حکومت بنتے بنتے فروری کا آخر آ جائے گا، اختتام تک حکومت سازی تمام صوبوں میں اور مرکز میں مکمل ہو جائے گی۔ تو مارچ میں جب حکومتی امور شروع ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ جو عمران خان صاحب کا نیب والا کیس ہے، توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ کچھ دن پہلے تک جو انصافی دوست تھے وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ جج بشیر نے کیونکہ 2 ماہ کی چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو اب وہ کیس بھی لٹک جائے گا۔ ایک تو ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جج بشیر کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں، انہوں نے خود ہی واپس لے لی اپنی درخواست، اور اب وہ اس کی سماعت کریں گے۔ تو انہوں نے 24 مارچ کو ریٹائر ہونا ہے، تو یقیناً وہ اس ریٹائرمنٹ سے پہلے اس فیصلے کو، اس مقدمے کا فیصلہ سنا کر جائیں گے، اور عمران خان صاحب اس میں بچ نہیں سکیں گے۔ اور اب جو نئی ایک شک انہوں نے اپلائی کی ہے حکومت نے، نگران حکومت نے، اس کے مطابق جس کو بھی نیب کیس میں سزا ہو، بھلے سزا اسے 1 سال ہو یا 6 ماہ ہو، لیکن اس کی جو نااہلی ہوگی وہ 10 سال کے لیے ہوگی۔ 10 سال سے پہلے عمران خان صاحب سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو 10 سال کے بعد وہ تقریباً
82 ایئرس یا اس سے بھی 80 سے اوپر کے ہو جائیں گے، تو خیر وہ صحت مند ہے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد وہ دوبارہ اچھے طریقے سے آ سکے اور ان کی مزاج بھی بہتر ہو جائے۔ ابھی تک تو ان کے مزاج ہی نہیں سنبھل رہے۔ تو عمران خان صاحب میری نظر میں مارچ میں 10 سال کے لیے نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ میری اسے پیشین گوئی آپ سمجھ لیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے لیے اب سائفر کا معاملہ بھی بہت گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، ان کے ریمارکس بہت تھے اور پچھلے دنوں بھی انہوں نے بہت عجیب و غریب ریمارکس دیے تھے، لیکن ظاہر ہے جج صاحب ہیں، وہ جو بھی کہیں ریمارکس دے سکتے ہیں۔ ہم بھی ایک دائرہ کار میں یا حدود میں رہ کر ان پر تنقید کر سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی عوام کو فیصلہ کرنے دیں، تو عوام کا فیصلہ اس میں بنتا نہیں ہے۔ جج نے جو فیصلہ دینا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے۔ اگر قانون کے مطابق کسی کو اجازت ملتی ہو ضرور دیں، نہیں ملتی نہ دیں۔ سائفر کے معاملے میں بھی جج صاحب نے اس کو کہتے تھے کہ جی اڑا کے رکھ دیا، لیکن وہ اڑایا نہیں جا سکا۔ جو گواہان نے بیانات دے رہے ہیں، جو امریکی سفیر جو تھے، امریکہ میں سفیر تھے اسد مجید صاحب، جو سہیل صاحب، اور بھی جو دیگر گواہان ہیں، اعظم خان کے گواہوں پہ جب لڈیاں ڈال رہے تھے نا لوگ، کہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی اعظم خان کے گواہ بیان کی اہمیت نہیں ہے۔ جو لوگ بھی لوگ سنتے ہیں میرا، انہیں پتہ ہوگا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اعظم خان نے اپنا کام کر دیا کہ میں نے عمران خان صاحب کو سائفر دیا اور وہ سائفر نہیں ملا۔ اس کے بعد اعظم خان کا کام ختم تھا۔ تو اب آج جو ہے سرکاری پروسیکیوٹر نے یہ استدعا کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اس میں ریلیکسیشن جو ہے نا، عمران خان صاحب کو پھانسی یا 14 سال کی سزا دی جائے۔ خیر عمران خان صاحب کو جو جرم ہے اس کے مطابق انہیں یہ پھانسی یا 14 سال کی تو سزا نہیں بنتی، لیکن انہیں 2 سال یا 3 سال کی سزا ضرور ملے گی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے سزا بہت قریب ہے۔ دوستو اذان ہو رہی ہے، تو اس کو میں اب جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس پر ہم اگلے ویلاگ میں دوبارہ بات کریں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب 10 سال کے لیے نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔